السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، میرے چینل گلوبلی انسین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں 4 لوگوں کے بارے میں۔ نمبر 1 سقراط کے بارے میں بات کریں گے، نمبر 2 افلاطون کے بارے میں بات کریں گے، نمبر 3 ارسطو کے بارے میں بات کریں گے، اور نمبر 4 سکندر اعظم کے بارے میں بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ سکندر اعظم کا ان تینوں سے کیا تعلق تھا اور تینوں کا آپس میں کیا تعلق تھا، تو یہ کون لوگ تھے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ابھی 10ویں کلاس کے پیپر ختم ہوئے ہیں، تو میں نے بھی پیپر دیے تھے۔ جب ہمارے پیپر ختم ہو گئے تو مجھے ہمارے ایک استاد ملے۔ اب تو وہ ہمیں نہیں پڑھاتے، لیکن پہلے وہ پڑھاتے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آج کل کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں 40 رولز آف لو پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے اچھا۔ پھر مجھے کہنے لگے آپ ارسطو کی ایک کتاب پڑھو، دی ریپبلک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج کل ویسے بھی چھٹیاں ہیں تو کیوں نہ چھٹیوں کو کارآمد بنایا جائے۔ تو میں گھر آیا، رات کو میں نے سرچ کیا اس کے بارے میں۔ مجھے یہ کتاب تو نہیں ملی، لیکن مجھے پتہ چلا افلاطون کے بارے میں۔ افلاطون کون تھا؟ میں سرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک کتاب آئی جس کا نام تھا ریاست، اور اس کا رائٹر پتہ کون تھا؟ افلاطون۔ ہمارے ہاں کوئی پاگل سا بندہ اس کو کہتے ہیں یار تو کیا افلاطون بندہ ہے۔ میں نے کہا واہ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کے بارے میں سرچ کرنا چاہیے۔ تو میں نے جب سرچ کیا تو پتہ چلا کہ ارسطو کا استاد افلاطون تھا۔ افلاطون بھی بیچارہ بچپن میں ایویں غریب تھا، باپ اس کا فوت ہو گیا تھا، ماں اور اس کے چاچوں نے اس کو تعلیم وغیرہ دلوائی۔ ارسطو کی کہانی بھی سیم ہی ملتی ہے اس سے۔ ارسطو جو تھا اس کے بھی ماں باپ فوت ہو چکے تھے، وہ بس ایسے ہی شراب نوشی ادھر ادھر۔ پھر ایک مرتبہ اس کو کسی نے افلاطون کی درسگاہ میں جا کر بٹھایا، اور وہ درسگاہ ایسی تھی جہاں سے دنیا کو ایک نیا فلسفہ ملا، نئی سوچ ملی، نئی فکر ملی۔ افلاطون کی درسگاہ میں ارسطو کو ایک الگ ہی درجہ حاصل تھا۔ اگر اس کے دوسرے طالب علم افلاطون سے کچھ پوچھتے تو وہ کہتے رک جاؤ ارسطو آنے والا ہے، اس سے پوچھنا۔ مطلب ارسطو اس کی کلاس میں ایز اے ٹاپر تھا، اور اس نے دنیا کو دکھایا بھی۔ اس کے بعد افلاطون نے جو اپنا فلسفہ، اپنی سوچ، اپنی فکر ارسطو میں منتقل کی، اس نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ اس سوچ اور فلسفہ اور فکر نے اسے سکندر اعظم جیسا فاتح دیا، دا گریٹ الیگزینڈر دیا انہوں نے۔ جب ارسطو خود استاد بن گیا تو سکندر اعظم کے والد نے سکندر اعظم کو ارسطو کی درسگاہ میں داخل کروایا۔ وہاں وہ رہا، تعلیم پائی اس نے۔ ایک مرتبہ جب سکندر اعظم بن چکا تھا، وہ بہت بڑا فاتح تھا، ایک مرتبہ وہ آیا ارسطو کے پاس اور کچھ انبن ہو گئی، تو ارسطو نے اس وقت اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ اس نے ہلکا سا چہرہ اٹھایا اور مسکرا دیا۔ بس یہ ہوتی ہے استاد کی عزت، اور اس عزت کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ دا گریٹ الیگزینڈر کا خطاب۔ افلاطون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روایتی جمہوریت کے بارے میں بالکل بھی اپنی رائے اچھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے 49 عقل مند لوگ ایک اچھی چیز کے حق میں ووٹ دیں، اور 51 بے وقوف لوگ اس اچھی چیز کے خلاف ووٹ دیں تو وہ اچھی چیز کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اسی جمہوریت کے وہ خلاف تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ افلاطون کا استاد کون تھا؟ افلاطون کا استاد تھا سقراط۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ استاد شاگرد کا تعلق تھا۔ سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں اسے لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ میری اطاعت کر لو، یہ زہر کا پیالہ رکھا ہے، پی لو۔ سقراط نے بلا سوچے سمجھے وہ زہر کا پیالہ پی لیا۔ اور ارسطو کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی موت بھی زہر پینے سے ہوئی تھی۔ کچھ اور میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے آخری ایام میں سمندر پہ گیا اور اپنے آپ کو لہروں کے سپرد کر دیا۔
اور پھر نہ ملا۔ آخر میں ایک اور بات افلاطون کی موت کے بارے میں۔ افلاطون جس تاریخ کو پیدا ہوا تھا بالکل سیم اسی تاریخ کو اس کی وفات ہوئی۔ تو یہ تھی ان 4 لوگوں کی سٹوری جو میں نے آپ نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر میں مزید ریسرچ کر کے آپ کے سامنے الگ الگ ان پر کوئی ویڈیوز بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔